أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ووسع منهجهم. ہمارا درس اور گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں چل رہا ہے کتاب الزکوٰۃ میں، اور ہم نے اس میں بعض چیزوں کو بیان کیا اور باقی کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کریں گے. اور ہم قدر ممکن ہم نے کوشش کی گزشتہ بحثوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے. کل کے درس میں ہماری گفتگو تھی نصاب اگر کسی کے پاس ہے یا خریدا ہے یا غنیمت میں آیا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو حاصل ہوا ہے تو اس کا سال کب شروع ہوگا. یہ ہمارا درس کا محور تھا کل، جس پر ہم نے گفتگو کی. تو بتایا تھا کہ سال شروع ہوگا عقد سے. عقد سے جس وقت پہ عقد ہوگا اس وقت سے ہی سال شروع ہو جائے گا. خیال کا اس میں خیال یا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ عقد کے وقت سے شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر مال غنیمت ہے، کسی مجاہد کا حصہ، کسی غازی کا حصہ، تو اگر وہ وہاں پر موجود ہے تو جیسے ہی تقسیم کیا امام علیہ السلام نے وہ تو اس کا سال شروع ہو جائے. لیکن اگر وہاں پر وہ موجود نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے حصہ اس کا تقسیم کر دیا، الگ کر دیا، جدا کر دیا، معین فرما دیا، لیکن وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا جو سال شروع ہوگا وہ اس وقت سے ہوگا جب وہ اس تک پہنچ جائے، اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو اس کا سال اس سے شروع ہوگا. اگر کوئی انسان سال کے درمیان نظر کر لے کہ میں اپنا یہ مال مثلا نظر کر دوں گا، تو اب اس کا سال منقطع ہو. صحیح معتبر جو سال جو ہے اس کا وہ منقطع ہو گیا، اور دوبارہ سے جب اس کا نصاب ہو تو پھر دوبارہ سال شروع ہو. صحیح، یہ ہماری درس کا کل محور تھا. آج انشاءاللہ ہم اسی سے متعلق یعنی جو زکوٰۃ سے متعلق بعض چیزیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَالتَّمَكُّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي النِّصَابِ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَجْنَاسِ كُلِّهَا. اور اجناس میں تصرف ممکن ہو، یعنی اسے حق تصرف ہو، اس کے لیے تصرف ممکن ہو، اس پہ صرف کرنا اس کے لیے ممکن ہو. اس کا اعتبار کیا گیا ہے فی الاجناس کلھا، تمام اجناس میں، یعنی تمکن من التصرف معتبر فی الاجناس کلھا، یعنی تمکن من التصرف کا اعتبار کیا گیا ہے تمام اجناس میں، کلھا یعنی کل الاجناس سواء کان الغلات او النقود، نقدین یعنی
چاہے وہ غلات ہو. غلات کتنے ہیں؟ غلات 4. الشعیر والحنطہ والتمر والزبیب، یعنی گیہوں، جو، خرما اور کشمش، یہ 4 غلات ہیں کلھا. اب الحیوان، حیوان مثلا ثلاثہ، یعنی جنہیں انعام کہا جاتا ہے، انعام ثلاثہ، وہ کیا ہے؟ الابل والبقر والغنم، انعام ثلاثہ. اب النقدین، نقود میں 2 نقد ہیں، نقدین، الذهب والفضہ. کہہ رہے ہیں فی الاجناس کلھا، تمام جنسوں میں تمکن من التصرف کا اعتبار کیا گیا ہے. یعنی نصاب تو ہے لیکن متمکن نہیں ہے صرف کرنے پر، تو کیا فائدہ اس نصاب کا؟ صحیح. اب کہہ رہے ہیں وَإِمْكَانُ أَدَاءِ الْوَاجِبِ مُعْتَبَرٌ بِالزَّمَانِ لَا فِي الْوُجُوبِ. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو تمکن تصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلھا، تمام اجناس میں اس کا اعتبار کیا گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ ادائے واجب کا ممکن ہونا، ادائے واجب کا ممکن ہونا یعنی مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچانا ممکن ہونا، یعنی مستحق تک زکوٰۃ پہنچانا اس کے لیے ممکن ہو. کہہ رہے ہیں معتبر فی الزمان لا فی الوجوب. اس چیز کا اعتبار جو ہے، اعتبار کیا گیا ہے اس چیز کا، کون سی کا؟ وَإِمْكَانُ أَدَاءِ وَإِمْكَانُ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، اس کا اعتبار کیا گیا ہے فی الزمان، زمان میں، لا فی الوجوب، وجوب میں نہیں، زمان میں اعتبار. یعنی اگر ایک انسان زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد اس کے مستحق تک پہنچانے پر قادر نہیں تھا، واضح؟ یہاں تک واضح؟ قادر نہیں تھا اور اب یہ مال طلب ہو گیا، اس نے کوشش کی، افراط و تفریط اس نے نہیں کی، اس میں کوشش کی کہ پہنچ جائے مالک تک، کوشش نہیں ہے مستحق تک، کوشش ہے کہ ضائع نہ ہو، حفاظت کر رہا ہے اچھی طریقے سے، لیکن یہ ضائع ہو گیا، قادر نہیں تھا، کوشش کی بچانے کی لیکن ضائع ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ضامن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امکان قدرت ہے یہ ادائے واجب میں ہے، ادائے واجب میں نہیں ہے، بلکہ یہ امکان قدرت جو ہے وہ امکان ادائے واجب معتبر، ادائے واجب کا ممکن ہونا، اس کا اعتبار کیا گیا ہے زمان میں، نہ کہ نفس وجوب میں. زکوٰۃ تو واجب ہو جائے گی، تمام شرائط جب پائے جائیں گے زکوٰۃ تو واجب ہو جائے گی اس کے اوپر جو ہے، لیکن خود ادائے واجب جو ہے، ادائے واجب یہ دھیان میں رہے، یہ جدا کر رہا ہے اس کو عبارت کو پہلے والی سے. ادائے واجب کا امکان ہے، امکان ادائے واجب یہ زمان کا سبب بنے گا نہ کہ وجوب کا. ٹھیک، یعنی اگر آپ کے امکان میں تھا کہ مال زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے مال کو اپنے اصل مال سے، اپنے تمام مال سے جدا کر کے اس کے مستحق تک پہنچا سکتے ہو، پھر بھی آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ ضامن ہیں. واضح؟ تو آپ ضامن ہیں. اور اگر آپ نے پہنچا دیا تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی نہیں پہنچ پایا، ممکن نہیں ہوا اور وہ تلف ہو گیا اور آپ نے اس میں پوری کوشش کی اسے بچانے کی، اس کی حفاظت کی لیکن نہیں بچا سکے، تلف ہو گیا، تو آپ اس کے ضامن نہیں. تو اس کا مطلب سنیں، معتبر فی الزمان لا فی الوجوب. امکان اداء الواجب جو شرط ہے یا اس کا جو اعتبار کیا گیا ہے وہ زمان میں کیا گیا ہے نہ کہ وجوب میں. واجب تو ہو ہی چکا جب اس میں شرائط پائی جا رہے ہیں. واضح ہوا نا؟ اب آئیے اس چیز کی طرف، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ.
زکوٰۃ مال مغصوب میں واجب نہیں ہوتی، یعنی وہ مال جو غصبی ہوا، جسے غصب کیا ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو مال غصب ہو گیا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور دونوں پر واجب نہیں ہے، نہ مالک پر اور نہ ہی غاصب پر۔ ٹھیک، مالک پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا مال غصب ہو چکا، اس کے پاس کہاں ہے مال؟ مالک ہے وہ اپنے مال کا، لیکن وہ چھین چکا، اس کے پاس نہیں ہے۔ غاصب پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا نہیں ہے، جب اس کا نہیں ہے تو اس کا کہاں سے واجب ہوگی؟ صحیح؟ تو مال مغصوب میں زکوٰۃ دونوں پر ہی واجب نہیں ہے، نہ غاصب پر اور نہ ہی مالک پر۔ مالک پر یوں واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا مال موجود نہیں ہے، غاصب پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا نہیں ہے۔ ہاں، عبارت واضح ہوئی ہے۔ وَلَلْغَائِبُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ، کریں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے مال مغصوب میں، اور نہ ہی غائب انسان جو ہے، کب؟ اگر انسان کا مال غائب ہے اور اس کے وکیل کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے وہ، اور ولی کی یا ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ولا رہن الاشباء، اور رہن بھی نہیں ہے، ولا الوقف ولا الضال ولا المفقود، یعنی اگر کہہ رہے ہیں کہ ولا تجب الزکوٰۃ فی المال المغصوب ولا الغائب اذا لم یکن فی ید وکیلہ، یہ انہوں نے جدا کیا ہے۔ غائب پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے کب؟ جب مال اس کے وکیل کے ہاتھ میں تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ایسے ہی جیسے اس کے ہاتھ میں ہو۔ اگر اس کے وکیل کے ہاتھ میں زکوٰۃ ہے، اس کے وکیل اس پہ قدرت رکھتا ہے، تو ایسے ہی جیسے اس کے ہاتھ میں ہو، یا اس کے ولی کے پاس ہے۔ کہہ رہے اگر غائب ہے اور اس کے وکیل یا ولی کے ہاتھ میں زکوٰۃ، یعنی ولی یا وکیل کے ہاتھ میں مال نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا الرہن علی الاشباع، اور قول اشباع کی بنا پر رہن میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا الوقف، آپ نے ایک پیسہ کسی کو رہن میں دے دیا، صحیح، یا مال دیا، اب اس پہ آپ کو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، دوسرے استعمال میں اب آپ کے پاس نہیں ہے۔ ولا الوقف، آپ نے ایک چیز وقف کر دی، بولو کچھ دن کے لیے وقف کیا آپ نے، کچھ دن کے لیے دے دی یا وقف کر دیا آپ نے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا الضال، اور ضال پر بھی، یعنی ضال یعنی کھویا ہوا۔ ولا المال المفقود، اور مال مفقود پر بھی۔ سوال ما الفرق بین الضال والمفقود؟ ما الفرق؟ الضال هو الحيوان، الضال هو الحيوان المفقود، یعنی وہ حیوان کے جو کھویا گیا، رنگ گیا، غائب ہو گیا۔ ولا المال المفقود، یعنی ہر وہ مال کے جو کھویا گیا، ہر وہ مال کے جو غائب ہو گیا ہو، جو مال غائب، اسے کیا کہتے ہیں؟ مال مفقود۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ سِنُونَ وَعَادًا، اگر اس پر بہت سے سال گزر گئے غائب ہوئے، جانور تھے یا اور کوئی مال تھا، کئی سال گزر گئے غائب ہوئے، صحیح، وَعَادًا، اور علی صغر صاحب پھر وہ واپس آ جائے، پلٹ جائے۔ زکوٰۃ سنت ہی استحباب، تو اس پر بس اسی سال کی زکوٰۃ مستحب ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، صحیح۔ ولا القرض انشاءاللہ غدا سيجي لأن الوقت انتهى الوقت، باقي انشاءاللہ سيجي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طالع وراجع انشاءاللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.